بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عام مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارے تربیتی سیشن کا سلسلہ اسی بات سے رواں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خلافت دی ہے، یا جس خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تخلیق فرمایا ہے، اس خلافت کے حوالے سے ہم کس حد تک اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یا اس خلافت کا ہم نے اپنے آپ کو کس حد تک مصداق بنایا ہے، اس فکر میں، اس جستجو میں ہماری کوشش جاری ہے، اور آپ سب دوستوں کی طلب اور آپ سب بھائیوں کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خلافت کے اس منصب کو سمجھنے اور اس خلافت کے منصب پہ فائز رہنے اور اس خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو منور کرے، ہمارے قلوب کو منور کرے، ہماری ارواح کو منور کرے، ہماری ارواح کو بلند کرے، ہماری ارواح کو طاقت پرواز دے، تاکہ ہم خلافت کی حقیقی معنی میں ذمہ داری ادا کر سکیں۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ خلیفہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا امتیاز جس کے لیے مختص کیا، اس خلیفے کا نام کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ انسان کے نام کا بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور اس روح زمین پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کے نام بڑے ہی خوبصورت رکھا کرے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ آپ کا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 محمد ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی ہے، بڑی تنبیہ فرمائی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ نام کے حوالے سے ہم بڑی احتیاط برتیں، کیونکہ ہمارا نام ہی ہمارے خصائل اور ہماری خامیوں کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی امتیازی حیثیت جو فرشتوں پہ ظاہر کی تھی، وہ بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا۔ تو ناموں کا علم آپ سب کو ہونا چاہیے۔ نام کا علم آپ کو اچھے ناموں کی طرف لے کے جائے گا، اور جب آپ اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا بہتر سے بہترین نام رکھیں گے، اس نام کے خصائل اور اس نام کا عکس اس کی زندگی پہ آتا ہے۔
اس بات سے انکار نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست جو عربی مدارس میں پڑھتے ہیں وہ 10-15 سال فقہی مسائل کو پڑھنے میں لگا دیتے ہیں۔ کبھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے تعلیمی سیشن میں اسماء کے حوالے سے بھی کچھ پیریڈ رکھا کریں، کچھ معلومات رکھا کریں، کچھ آگاہی دیا کریں۔ ناموں کی فضیلت، ناموں کی خوبیاں، ناموں کی خامیاں یہ معلوم ہونا لازمی ہے۔ ہر انسان کے نام میں اس کی خوبیاں اور خامیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ اپنے نام میں پوشیدہ خوبیوں کو مزید اجاگر کرے۔ اگر وہ خوبیاں اس کی ذات میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ خوبیاں اس کی ذات میں نہیں ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ خوبیاں اپنی ذات میں پیدا کرے، اور اس کے نام میں موجود جو خامیاں ہیں وہ اگر اس کی ذات میں ہیں تو بہت بری بات ہے، انہیں ختم کرے اور مزید اس اپنے نام میں موجود خامیوں کو اپنی ذات کا حصہ نہ بننے دے۔ اب خوبیاں اور خامیاں تلاش کرنے کے لیے ایک انتہائی چھوٹا سا فارمولہ، ابتدائی سبق، ایک معمولی سا سبق، اس میں آپ اگر قدم رکھیں تو وہ سبق آپ کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ آپ اس سے پوری کتاب لکھ سکتے ہیں۔ بالفرض میرا نام معصوم ہے تو آپ اپنا نام لکھیے۔ اب میرا نام معصوم ہے تو میں اس کے میم کو الگ لکھوں گا، اس کے عین کو الگ لکھوں گا، صاد کو الگ لکھوں گا، واو کو الگ لکھوں گا، اور پھر میم کو الگ لکھوں گا۔ اس کو یوں لمبے رخ میں اوپر سے نیچے کے رخ میں لکھوں، اوپر میں ہیڈنگ دے دوں حروف، نام کے حروف، میم، عین، صاد، واو، میم، یہ میرے نام کے حروف ہے۔ اب اس سے آگے والا خانہ ہم بنائیں خوبیوں کا، پھر اس سے ایک اور خانہ آگے بنائیں خامیوں کا۔ اب میم سے جو خوبیاں، جو اچھائیاں، جو اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں بنتی ہیں وہ میں تحریر کروں، اور اسی طرح خامیوں کے خانے میں میم سے آنے والی خامی میں وہاں تحریر کروں۔ پھر میں موازنہ کروں کہ وہ میم سے جو خوبی بنی ہے کیا وہ خوبی میرے اندر موجود ہے۔ اگر میرے اندر موجود ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو وہ خوبی، وہ خصلت مجھے اپنی ذات میں پیدا کرنی چاہیے۔ اب میم سے جو خوبی بنتی ہے وہ ہے ملنسار۔ ویسے تو بہت ساری بنتی ہے، میں ایک ہی خوبی لکھ لیتا ہوں کہ ملنسار۔ اب ملنسار خوبی اگر میری ذات میں ہے، مجھ میں ملنساری ہے، مجھ میں لوگوں سے تعلقات بنانے، اچھے تعلقات بنانے اور وہ تعلقات استوار رکھنے کی اگر مجھ میں صلاحیت ہے اور یہ خوبی ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر مجھ میں نہیں ہے تو یہ خوبی مجھے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اس طرح میم سے جو خامی بنتی ہے، ویسے تو بہت ساری خامیاں بنتی ہیں، میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ کہ منافقت۔ اب یہ بہت بڑی خامی ہے، اگر یہ خامی میری ذات میں موجود ہے تو مجھے یہ خامی ختم کرنی ہے، اور اگر میری ذات میں یہ خامی موجود نہیں ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے اوقات میں، آنے والے ایام میں یہ خامی میری ذات کا حصہ نہ بنے۔ اسی طرح عین کے ساتھ میں ایک خوبی بنا لیتا ہوں، ایک خوبی لکھ لیتا ہوں کہ عاجزی۔
میری ذات میں اگر عاجزی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے۔ عجز و انکساری بندے کا زیور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز تھی، ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے تو ایک عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ تو عجز کے لیے، انکساری کے لیے اسے اپنے خلیفے کو منتخب کرنا تھا، اس نے ہمیں منتخب کیا تاکہ ہم اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اپنی تسلیم کرتے رہیں اور اپنی عاجزی اور انکساری کو ہی اپنا زیور بنا کے رکھیں، اور اللہ کے حضور اللہ کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی قدرت، اس کے جلال اور جلووں اور اس کے جمال اور کمالات کے آگے سرنگوں رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا زیور ہے، یہی خلیفے کا سب سے خوبصورت زیور ہے۔ اگر یہ خوبی مجھ میں نہیں ہے تو مجھے یہ خوبی پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح عین سے جو خامی بنتی ہے وہ ہے عجلت۔ بہت سے کاموں میں انسان عجلت کرتا ہے۔ عجلت پسندی جو ہے انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ عجلت پسندی اگر میری ذات میں ہے تو مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ عجلت پسندی سے عجلت پسندی مجھے اپنی ذات سے ختم کرنی چاہیے، اور اگر مجھ میں نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں عجلت پسندی کو یا عجلت کو اپنی ذات کا حصہ نہ بننے دوں۔ اسی طرح باقی حروف کی خوبیاں بھی اور خامیاں بھی میں نے جو اپنی لکھی، اب جب یہ خوبیاں اور خامیاں میں نے لکھ لیں، جیسے پہلی خوبی میں نے لکھی ملنسار، اب اس خوبی کے آگے پھر میں مزید اس کو بڑھانا چاہوں، مزید اپنی ذات کو اور پیوریفیکیشن میں اور زیادہ خوبصورتی اور بہت زیادہ حسن میں لے جانا چاہوں، تو ملنسار کو بھی اسی ترتیب سے میم، لام، نون، سین، الف، رے، اسی ترتیب میں لکھ کے پھر اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں بھی تلاش کروں، پھر اس کی خوبیاں جو ہیں وہ اپنی ذات میں پیدا کروں، اور ملنسار کے ہر حرف کے ساتھ بننے والی کا خامی ہے تو وہ خامی میں اپنی ذات میں نہ آنے دوں۔ پھر اس طرح ان خوبیوں کو مزید میں پھر آگے پیوریفیکیشن میں لے جا سکتا ہوں، یہاں تک کرتے کرتے کہ ایک کتاب بھر سکتی ہے۔ 150 صفحات تک میں نے یہ کاوش کی اپنی ذات کے حوالے سے۔ اب اس میں کوشش یہ ہے کہ وہ چیزیں میں اپنی ذات کا حصہ بنا سکوں، وہ اچھی چیزیں اپنی ذات کا حصہ بنا سکوں، اور وہ بری چیزیں میں اپنی ذات سے نکال سکوں، تاکہ میں مکمل پاکیزہ فرد بن سکوں۔ جب تک مکمل پاکیزہ فرد نہیں بنتا، میرا دل مکمل پاکیزہ نہیں ہو سکتا، اور اگر میری روح مکمل پاکیزہ نہیں ہو جاتی، تب تک اللہ کے نور اور اللہ کے جلووں کو میرے سینے میں کوئی جگہ نہیں ملنے والی۔ لہذا خلیفے کو اپنا نام اتنا خوبصورت رکھنا چاہیے، بلکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو اپنے نام رکھتا نہیں ہے، ہم لوگ ہی اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کا نام اچھے سے اچھا رکھا کریں، اور اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کو پہلے پرکھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں، پھر اس حساب سے اس کا نام تجویز کیا کریں، کیونکہ ارواح جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں نا، پوری کائنات کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک کی جتنی بھی ارواح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، تمام ارواح کا صرف ایک ہی نام ہے، تمام ارواح کا صرف ایک ہی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم ارواح کی سیر کرائے، آپ جب وہاں آپ کی سیر ہو، جب وہاں آپ جائیں، اور جب وہاں آپ ارواح سے آپ کی ملاقات ہو، تب وہاں ارواح سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کے نام کیا ہے۔ جس سے بھی ملو گے، جس سے بھی پوچھو گے، ہر کوئی یہی بتائے گا، عبداللہ، 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 میں رب کا بندہ، رب کا بندہ، رب کا بندہ، رب کا بندہ، رب کا بندہ۔ تو لہذا ہمیں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے، اچھے ناموں سے
اچھے خصائل ہماری ذات پہ منعکس ہوتے ہیں، اور پھر ان اچھے خصائل سے ایک اچھا انسان تعمیر ہوتا ہے۔ وہی اچھا انسان پھر خلافت کے منصب تک جانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا ناموں کے حوالے سے احتیاط کیجیے اور بہتر سے بہتر نام تجویز کیجیے۔ شکریہ۔